شروع ہو رہے ہیں. جیسے پہلے بھی میں نے مینشن کیا تھا کہ مسبحات صورتیں 7 ہیں یا 5 ہے. اس میں کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ 7، کچھ فرماتے ہیں کہ 5. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. یہاں پر جب مسبحات کی بات کر رہے ہیں تو بار بار ایک ورڈ آئے گا سبح للہ. اگر ہم ایک بار اچھے سے سمجھ جائے سبح للہ تسبیح کی بات. اب جو سبح کہتے نا مطلب فلوٹ کرنے کے لیے، تو مسبحات یہ صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں پڑھتے تھے اور اس کے بعد ہی ول گو ٹو سلیپ. اور اس میں کیا کیا ہے صورتیں مسبحات میں؟ سورۃ الحدید، حشر، صف، جمعہ اور تغابن. اور کچھ مفسرین سورۃ الاسراء اور سورۃ الاعلیٰ بھی اس میں انکلوڈ کیے ہیں. تو جب ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ مسبحات، تو سبح للہ سے شروع ہوتا ہے. سبح للہ مطلب سبح، اب تسبیح کی بات ہو رہی ہے، گلوریفیکیشن، اللہ کی پریز. سبح یسبح، اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی پریز کرنا. تو جب یہ 7 سوراز جس سے شروع ہو رہی ہے تسبیح، اور جب ہم کہتے ہیں کہ سبح پیورٹی ہے اللہ تعالیٰ کی، یہاں پر پیورٹی بیان کر رہے ہیں. یہ سورۃ الحدید میں اس طرح شروع ہوا. اور جو سورہ جمعہ اور تغابن ہے اس میں یسبح، پیورٹی یہاں پر پروکلیم کر رہے ہیں. اور پیورٹی آف اللہ، اللہ تعالیٰ پیور ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو پیورٹی ہے مطلب ہم دنیاوی اس سے کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں. اور جو مسبحات تسبیح کرنا، اور تسبیح کیا ہے، ہر دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب لوگ تسبیح کر رہے ہیں، لیکن we would not able to understand their tasbih. So when Surah Al-Hadid starts, let's see the few details about the Surah Al-Hadid. اور جتنی بھی جو تفسیر ہے ڈفرینٹ تفاسیر میں سے لی گئی ہے، اسپیشلی ابن کثیر جو ہے. The virtue of Surah Al-Hadid کیا ہے؟ امام احمد فرماتے ہیں کہ مسبحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے پڑھتے تھے. اِنَّا فِيهِنَّ آیَةٌ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ آیَةٍ. اس میں ایک ایسی آیت ہے، الف آیا مطلب 1000 آیتوں سے بہتر ہے. تو 1000 آیتوں سے بہتر ہے مطلب کیا ہے؟ 1000 آیتوں سے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ آیت کون سی ہے. وہ آیت اس میں انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الحدید میں آیت نمبر 3 آئے گی جو 1000 آیتوں سے بہتر ہے. سورہ نمبر 57 آیت نمبر 3، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہی اول ہے، وہی آخر ہے، اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ شیء علیم ہے. تو یہاں پر ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت آ رہی ہے شیء علیم، تو اللہ ہی ہر چیز پہ اللہ نوز ایوری تھنگ. تو اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ از دا ون ہو نوز ایوری تھنگ، ایون واٹ از ان یور ہارٹ، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نوز اباؤٹ اٹ. The surah starts with the سبح للہ. سورۃ الحدید، حدید کس کو کہتے ہیں؟ لوہے کو. اور لوہا بھی ایسی دھات ہے، ایسی چیز ہے جو بہت سارے چیزیں لوہے سے ہی بنتی ہیں، اور اس میں خرچ کرنے کی بات آئیں گی، اور جو لوگ پہلے خرچ کرے اور زیادہ سیکریفائس کرے ان کو اپریشیٹ کیا جائے گا. سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کی جا رہی ہے ہر چیز نے جو آسمان اور زمین میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کیا ہے؟ للہ ما فی السماوات والارض، زمین میں بھی اور آسمان میں، اور وہ سب پر غالب ہے، کامل حکمت والا ہے. 2 صفت آئے ہیں، عزیز ہے اور حکیم ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. 3 آیتیں ٹوگیدر کریں گے انشاءاللہ، پھر ویل گو ڈیٹیل انٹو دا تفسیر. لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. پہلے کیا آیا تھا؟ عزیز الحکیم آیا تھا. اب آیت کے اینڈ میں کیا رہا؟ شیء قدیر، آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے. اب دیکھیے بادشاہت زمین میں ایوری فیو ایئرز بادشاہت چینج ہوتی، لیکن اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کی زمین اور آسمان میں ہے. ناٹ اونلی ان دس ورلڈ، ان آلسو دا ہیئر آفٹر. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
وہ اچھا اس سے پہلے کیا ہے اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں ہے یحیی و یمیت، اور اسی طرح سورۃ البقرہ میں آتا ہے جو حی القیوم کی بات ہوتی ہے. تو یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور وہی ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. تو یہ جو دو آیتیں بیان کی گئی ہے، اور ایک تیسری آیت لیتے ہیں پھر اس کی تفسیر ڈیٹیل میں جاتے ہیں. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اب یہاں پر شيء علیم آیا، اس سے پہلے شيء قدیر آیا تھا. وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. جو اللہ تعالیٰ ہے نا پر حکمت والا ہے. اللہ سبحان اللہ تعالیٰ knows each and everything detail into it. تو وین اللہ سیز کہ اللہ تعالیٰ کی پریز ہے، حمد و ثنا ہے، گلوریفیکیشن ہے، اور اس کی ایٹریبیوٹ سبح للہ سے جو فرمایا جا رہا ہے، زمین اور آسمان اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی گلوری بیان کر رہے ہیں، پریز بیان کر رہے ہیں. اور یہ سارا دیکھیے، یہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کریٹر ہے، باقی کے سب چیزیں کریشن ہیں، ہیون ہے، ارتھ ہے، تو سب کی تسبیح ہے. اور another آیت میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نمبر 17 آیت نمبر 44، تو اس میں بتاتے 7 آسمان اور زمین اور اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اور اس کی حمد جو بیان کرتے ہیں، اس کی جو تسبیح بیان کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس میں صفت آتی ہے انہ کان حلیما غفورا، فاربیئرنگ ہے، آفٹ فارگیونگ ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. جب اللہ کی صفت وہو العزیز آیا، آل مائٹی ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے، ہم اپنے آپ کو سبمٹ کرنا ہے وتھ ہیوملٹی، کیونکہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے. اللہ کین ٹیک دا ریٹریبیوشن، لیکن اللہ ہیز گیون اس چانس. اور پھر حکیم کیا ہے، آل وائز ہے، مطلب اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کریٹ کرے ہر چیز، اور انہی کے کمانڈ سے، ان کے لیجسلیشن سے ہر چیز ہوتی. لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت. تو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کی جو کنگڈم ہے، چاہے زمین ہو، آسمان ہو، اور اللہ جس کو چاہے زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. ہم پہلے کیا تھے، الائیو نہیں تھے. اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ہم کو الائیو کرے، ایک دن آئیں گا ہماری ڈیتھ آ جائیں گی. اور یہ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ایبسلیوٹ اونر ہے، اور ان کی کریشن ہے، لائف ہے، ڈیتھ ہے، پھر اس کے بعد لائف ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہم کو پیدا کرے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے. تو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. آیت نمبر 3، هُوَ الْأَوَّلُ وَآخِرُ. ہم سورۃ الحدید کر رہے ہیں، یہ 27 پارے میں جز 27 سورہ واقعہ کے بعد یہ سورہ آتا ہے. هُوَ الْأَوَّلُ وَآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَبَاطِنُ. وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن ہے. یہ آیت انڈیکیٹ کرتی اور بتایا جاتا ہے یہ 1000 آیتوں سے بہتر ہے. ابو داؤد ریکارڈ کرتے ہیں، اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے دل میں کوئی ڈاؤٹ ہے، ریب ہے، اور یہ آیت جب پڑھتا ہے تو کیا ہے، اس کے ڈاؤٹ کلیئر ہو جاتے، کیونکہ اللہ ہی اول ہے، اللہ ہی آخر ہے، ہر چیز اسی کے پاس واپس لوٹ کے جانا ہے. تو یہاں آیت نمبر اور ایک اسی طرح سے آیت نمبر 10 اور سورہ نمبر 10 آیت نمبر 94 میں آتا ہے کہ سورہ نمبر 10 اور آیت نمبر 94 میں آتا ہے کہ اگر تم ڈاؤٹ میں ہیں، جو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ جو ریویل کرے، تو تم اللہ کی کتاب پڑھو. بے شک اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہم سب کو جانا ہے. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍ، ہم شک میں ہے کیا، مِمَّا أَنزَلْنَا، اللہ تعالیٰ ہی اتارے، نازل کیے، إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ، کتاب تو پڑھو، مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ حق ہے اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کے طرف سے. تو when you feel any doubt in your heart, just recite this آیا، سورۃ الحدید آیت نمبر 3. اللہ اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، کیونکہ یہ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے ہر چیز پلان کرتا. ظاہر مطلب knowing all the things، باطن مطلب اللہ تعالیٰ ایون ہڈن چیزیں ہیں نا، وہ بھی اللہ سبحان اللہ تعالیٰ جانتے. کیا کوئی جان سکتا ہے؟ لیکن these days it is going on so much about people talk about غیب،
شاید ان کے پاس جن ہے کیا ہے اللہ عالم، لیکن غیب کا علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو ہے. اگر ہم اس طرح سے کسی کے پاس نجومی کے پاس جا رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے پاس غیب کا علم ہے، دیٹ از ریئلی انکریکٹ. اور 40 نائٹس 40 ڈیز کی آپ کی عبادت آپ ضائع کر رہے ہیں، اپنے ایمان کے اندر خلل لا رہے ہیں. تو اللہ ہی ہے جو ہر چیز جاننے والا، واٹ واز بیفور واٹ واز آفٹر، اللہ نوز اباؤٹ ایوری تھنگ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے بیفور گوئنگ ٹو بیڈ. اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء منزل التوراۃ والانجیل والفرقان فالق الحب ونوى لا الہ الا انت اعوذ بک من شر کل شیء انت اخیذ بناصیتی انت اول لیس قبلک شیء وانت آخر لیس بعدک شیء وانت ظاہر لیس فوقک شیء وانت باطن لیس دونک شیء افقد عنا الدین واغنیا من الفقر. تو اللہ تعالیٰ کی پریز بیان کی جا رہی ہے. کوئی چیز تورات انجیل جو اس سے پہلے ریویل کی گئے، حبہ مطلب دانے کو بھی پھاڑنے والا اللہ تعالیٰ ہے. ہر چیز اللہ جانتا، اللہ اول ہے. نتھنگ واز بیفور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. الآخر ہے. نتھنگ آفٹر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. ظاہر ہے. نتھنگ اباؤٹ یو. اور باطن کیا ہے؟ اللہ نوز ایوری تھنگ اباؤٹ اٹ. سو وین یو ہیو آپ کے اوپر کوئی قرضہ ہے، آپ کے اوپر کوئی پاورٹی ہے، تو یہ جب آپ دعا پڑھیں گے تو آپ کو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ پاورٹی دور کر دیں گا. آپ کی جو بھی جتنے بھی قرضے ہیں پیڈ آف ہو جائیں گے. آف کورس آپ کو ٹائدہ کیمل ہے، کوشش کرنا ہے، لیکن بیفور گوئنگ ٹو بیڈ یو ہیو ٹو ریسائٹ دس دعا. تو جب ہم یہ ریسائٹ کریں گے دعا تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ آپ کے پرابلمس دور کر دیں گا. اور یہ حدیث اوتھینٹک ہے، مسلم ریکارڈ کیے اور دوسرے حدیثوں میں بھی یہ بیان کیا جا رہا ہے. اور آئی ایم پریٹی شیور بہت سارے لوگ یہ دعا آلریڈی پڑھتے بھی ہوں گے. اور یہ آیت کا بھی امپورٹنس ہے اور یہ دعا کا بھی. تو پھر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جب یہ ہم کو بتا دیے کہ تم کو اگر قرضہ ہے تو یہ کرو، یہ ہے تو یہ کرو، تو ویسے ہی ہمارا کام ہے. کیونکہ جب ہم دیکھیں کہ سبح للہ سے شروع ہوا، تسبیح کیا ہے؟ سارے انٹائر کریشن کی تسبیح ہے. نوح علیہ السلام کیا بتاتے اپنے بیٹے کو؟ دیکھو سب کی ایک تسبیح ہے، ہر کریشن کی ایک تسبیح ہے، تو ہم بھی ایک تسبیح کرنا. تو دس از ناٹ لائک نماز قرآن کے ساتھ وی شوڈ ڈو دا تسبیح واٹ وی لرن فرام اٹ. اینڈ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہی ڈومینینٹ ہے، زمین اور آسمان کا وہ جاننے والا ہے، وہ زندہ اور موت کو دینے والا ہے، وہ اول اور آخر وہی ہے. تو ساری چیزیں، سارے ہمارے معاملات اللہ تعالیٰ کے طرف ہی لوٹنے والے ہیں. تو ہم یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو چیز بھی ہے بغیر اس کے کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ قریب ہے اور وہ دعاؤں کو آنسر کرنے والا ہے، وہ مجیب ہے. تو جب ہم کوئی چیز بھی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے تو وہ ہم کو دینے والا ہے. اب آگے ہم جب دیکھتے کہ کس طرح یہاں پر موضوع چینج ہو رہا، هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام. تو اب یہاں پر یہ جو زمین اور آسمان کی تخلیق ہوئی، ہاؤ مینی ڈیز میں ہوئی؟ تو یہاں بتایا جا رہا ہے. لیٹس سی آیا نمبر 4. اب 4 تھوڑی سی لانگر آیت ہے. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی. اب یہاں پر عرش کی بات ہو رہی، علی العرش. وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا. وہ جانتا ہے جو زمین کے اندر داخل ہوتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے، جو آسمان سے اترتا ہے، جو اس میں چڑھتا ہے، اور جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ خوب دیکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ یعلم ما یلج فی الارض، جو بھی زمین میں جا رہا، وما یخرج منہا، جو زمین سے نکل رہا، اللہ نوز اباؤٹ اٹ. وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، کیا چڑھتا ہے آسمان میں، وہی آئی آسمان سے. وہوا معکم، بارش آتی، وہوا معکم اینما کنتم. کیا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم؟ ہی نوز ایوری تھنگ. واللہ بما تعملون بصیر،
Allah knows about everything. Allah has complete ilm about it. Ayah number 5 and 6 Suratul Hadid. لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں کو اور زمین کی بادشاہت صرف اللہ کی ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اسی کے لیے اور تمام معاملات اللہ تعالیٰ ہی کے جانب لوٹ کر جانی ہیں۔ Like we all have to return to Allah subhanahu wa ta'ala whether we want or whether we don't want. It is a must کہ آپ کو جانا ہی جانا ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور، وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اب آیت نمبر 4، 5، 6 یہاں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کس طرح ہر چیز، مطلب جو 6 ڈیز میں کریشن ہوا اور پھر تھرون پہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہے، یہاں پر وہ بات مینشن کی جا رہی۔ تو اللہ تعالیٰ کی نالج، پاور، کنگڈم کیا ہے؟ لمٹ لیس، مطلب ان لمیٹڈ ہے۔ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان بنائے، 6 دن میں بنائے، اور آپ کہاں پر ہے؟ عرش پہ ہے۔ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے، اور یہ جو چیز بیان کی جا رہی ہے کہ هو الذی خلق السماوات والارض، جو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کس طرح عرش پہ ہے، یہ موضوع دوسرے صورتوں میں بھی مینشن کیا گیا ہے، جیسے کہ سورۃ الاعراف میں، اس میں بھی ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے کہ کیسا 6 دن میں بنایا گیا، اور پھر اس کے بعد جب موضوع آگے بڑھتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یعلم ما یلج، جو کچھ بھی زمین میں جاتا، یہاں پر نالج کی بات ہو رہی کہ اور پھر زمین میں کیا کیا جاتا ہے، اماؤنٹ آف سیڈز ہے اور ڈراپ آف واٹر ہے، سب جو بارش کا پانی ہے، سبزہ اگتا زمین سے، کس طرح وہ اللہ کے اذن سے ہی اگتا۔ اگر اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیے پورا ڈرائی ارتھ رہتا، لیکن اللہ میک اٹ گرو۔ وما یخرج منہا، جو بھی اس میں سے ویجیٹیشن نکلتے، فروٹس نکلتے۔ another آیا ہے جس میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اسی طرح موضوع بیان کرتے ہیں، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 59 میں۔ تو سارے چیزوں کی چابیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے کہ لا یعلموہا الا ہوا ویعلم ما فی البر والبحر، بر پہ کیا ہے، بحر پہ کیا ہے، مطلب لینڈ میں کیا ہے، سی میں کیا ہے، سب چیز جانتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاس کنجیاں ہیں، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، غیب کی چابیاں ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اور فرمایا جاتا ہے وَمَا تَسْقُطُ، ایک لیف بھی نہیں گرتا، مِن وَرَقِهِ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، ایک لیف بھی فال ہوتا نا ٹری سے، اللہ نوز اباؤٹ اٹ۔ وَلَا حَبَّةٍ، اور جو گرین جا رہا ڈارکنیس آف دا ارتھ میں، اللہ نوز اس کے اندر سے کیا نکلنے والا ہے۔ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اللہ تعالیٰ جانتا کہ زمین میں جو جا رہا اور اس سے جو سبزہ اگ رہا، جو کتنا فریش ہے، ڈرائی ہے، اللہ تعالیٰ ایک کتاب میں لکھے، کلیئر ریکارڈ ہے۔ وما ينزل من السماء، جو بھی ڈسینڈ ہو رہا آسمان سے۔ اب کیا کیا چیزیں آتے ہیں آسمان سے؟ بارش ہے، سنو ہے، ہیل ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ وہی بھیجے، کمانڈمنٹس بھیجے، اینجلز آتے، ڈیتھ کو لے کے چلے جاتے، لوگوں کی ڈیتھ ہوتی، یہ سارے چیزیں تو اینجلز کو جو جو آپ حکم دیتے وہ پورا کرتے۔ اور یہ سارے چیزیں جو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، اور اسی کے طرف ہم سب کو جانا ہے۔ اور جب آپ دیکھیے رات اور دن کی تبدیلی، آپ ویدر معلوم کر سکتے کیا ہونے والا ہے، لیکن آپ رات کو دن، دن کو رات کر سکتے؟ اگر ہمیشہ رات ہو جائے آپ رہ سکتے، اگر ہمیشہ دن ہو جائے رہ سکتے؟ نہیں، یہ صرف اللہ ہی کرنے والا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ کیا سمجھتے کہ یہاں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بصیر ہے، وہ جانتا ہے، ہی از واچنگ یو اوور یو، مطلب اللہ تعالیٰ وٹنس کر رہا، جو تمہارے ڈیڈز ہے اللہ تعالیٰ جانتا، تم زمین میں کیا کر رہے ہیں، اگر تم سی میں بھی ہے تو جانتا، رات میں، دن میں، گھر میں، ڈیزرٹ میں چھپ کے کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اللہ نوز اباؤٹ اٹ۔ اللہ تعالیٰ سارے چیزوں کا جاننے والا ہے، تمہارے سیکریٹس کیا ہے، کیا جو سیکریٹس نہیں ہے وہ بھی سارے چیزیں جاننے والا ہے۔ سورہ نمبر 11 آیت نمبر 5 میں بھی اسی طرح سے بیان کی جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سارے چیز جانتا ہے، جو تم چھپا رہے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔
تو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. سورہ نمبر 13 آیت نمبر 10 میں بھی اسی طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ جو تم بات چھپا رہے ہو یا اوپنلی بتا رہے ہو اللہ نوز اباؤٹ اٹ. اور صرف اللہ ایک ہے, اس کا کوئی معبود نہیں ہے, صرف اللہ کو ایک ماننا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ کس طرح ہم عبادت کرنا ہے, کیسا اللہ کے لیے عبادت کرنا ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ, ایسی عبادت کرو جیسا کہ دیکھ رہے ہو. اف یو سی ہم, مطلب یو آر سینگ دا اللہ. ویسا بھی نہیں فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, as if even though you cannot see him, you surely sees you. مطلب اللہ is looking at you. تو جب ہم عبادت کرتے یہی ہمارے دل میں رہتا نا, پھر اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے, زمین آسمان اور ہر چیز واپس اسی کے طرف جانا ہے. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, سارے میٹرز اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. اور وَإِنَّا لَنَا, ہم یہ اسی طرح سے موضوع دیکھتے ہیں سورہ نمبر 92 آیت نمبر 13 میں. وَإِنَّا لَنَا الْآخِرَةَ وَالْأُولَى, اللہ ہی تعالیٰ جاننے والا ہے کیا پہلے ہے اور بعد میں, مطلب ہیئر آفٹر میں کیا ہونے والا ہے, اس دنیا میں کیا ہونے والا ہے. اور لا الہ الا ہو وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ. تو اللہ تعالیٰ ہی پہلے ہے اور اللہ ہی آخر. سورہ نمبر 28 آیت نمبر 70 میں. تو پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے زمین آسمان میں, اور اسی طرح بیان کیا گیا ہے سورہ نمبر 34 آیت نمبر 1. تو یہاں پر ڈیفرنٹ ریفرنسز کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ ہی زمین آسمان کی تخلیق کرنے والا ہے. سورہ نمبر 93 سے 95 میں پھر اسی طرح کا موضوع آتا ہے کہ اللہ ہی ہر چیز کریٹ کرے اور اسی کے طرف ہم کو واپس جانا ہے. سورہ نمبر 4 آیت نمبر 40 میں. تو یہ سارے چیزوں کا مطلب یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ ہی ایوری تھنگ چینج کرنے والا. یولج اللیل والنہار, دن کو رات میں تبدیل کرنا, رات کو دن میں تبدیل کرنا, اور اسی کے طرف ہم سب کو جانا ہے. اور اس کے پاس پورا علم ہے. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, جو سینوں میں بھی تمہارے ہے, جو چھپے ہوا, تو اللہ نوز اباؤٹ اٹ واٹ از ہڈن ان یور ہارٹ. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نوز اباؤٹ اٹ, ہم جانتے کہ ظاہر باطن ہر چیز کا وہ جاننے والا ہے, تو ہم کو کیا ہے اس دنیا میں کچھ کم وقت ملا ہم کو, اس میں ہم اچھے ڈیڈ کرنا ہے. آیت نمبر 4 میں ہم کیا دیکھیں کہ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ثم استوى علی العرش, اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے, تھرون پہ ہے. اور پھر اس کا مطلب کیا ہے, اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ہم کو even though he is on arsh but his knowledge is unlimited, اللہ تعالیٰ کی نالج اتنی زیادہ ہے اور وہ احاطہ کرنے والا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ احاطہ کرتا, اور ایون دو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ از آن عرش, لیکن ہم جب تہجد میں دعا کرتے, نماز پڑھتے, اللہ تعالیٰ مجیب ہے, قریب ہے, اور ہمارے دعاؤں کو آنسر کرنے والا ہے. اللہ ہی زمین اور آسمان کا, اور پھر سارا دن اور رات کا تبدیلی کرنے والا ہے. اب اس کے بعد حکم آ رہا آیت نمبر 7 میں کہ اللہ اور رسول کو ماننا. اب دیکھیے یہاں پر مفسرین کچھ بیان کرتے کہ half of it مکی and half of it مدنی, but when you see the پس منظر of it, تو most of the ayahs are belong to the مدنی سورہ. the period you could see کہ مائگریشن کے بعد, اور جو مائگریشن جب فتح المکہ ہوا تھا اس سے پہلے جو لوگ صدقہ دیے, جو نیکیاں کرے, اور جو اس کے بعد نیکیاں کرے, ان لوگ ایکول نہیں ہیں. آیت نمبر 7 سورۃ الحدید. آمینو باللہ و رسول ہی, ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, جیسا آمنت باللہ و ملائکتہ. تو ویسے ہی یہاں پر آیت نمبر 7 میں بیان کیا جا رہا ہے آمنو باللہ و رسول ہی وَأَنفِقُوا, اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ تم خرچ کرو مما جعلکم مستخلفین فیہ, اور خرچ کرو اس میں جس پر اس نے تمہیں جانشین بنایا. مطلب ہمارے پاس جو بھی ہے نا, اللہ تعالیٰ ہم کو جانشین بنائے, تو ہم اس کے ایک معنی میں اونر ہم کہلاتے نا, وہ ہم کو اسپینڈ کرنا ہے. فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ,
جس پر اس نے تمہیں جانشین بنایا ہے، چنانچہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر۔ اب ایمان کے ساتھ خرچ کرنا ہے، ایسا نہیں ہے بغیر ایمان کے۔ There are many people who are spending for the cause of the people, for the sake of the humanity, but the prerequisite for the people to go to Jannah کیا ہے؟ جنت میں جانے کے لیے ایمان کے ساتھ خرچ کرنے کی بات ہوئی۔ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر۔ اب یہاں پر وما لکم، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر اور رسول پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ خود دراصل تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ یقیناً اگر تم واقع مومن ہو تو وہ تم سے عہد بھی لے چکا ہے۔ تو یہاں پر میثاق بھی لے لیے، وما لکم لا تؤمنوا باللہ ورسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم فقد اخذ میثاقکم ان کنتم مومنون، اگر تم سچے مومن ہو۔ اب آیت نمبر یہاں پر دیکھیے 7 اور 8 میں کیا بیان کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد آگے پہلے ہم یہ آیتوں کو ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ جو آیتیں ہیں نا اس کا حق ادا نہیں ہوتا اگر ہم جلدی جلدی اس کو پاس آن کر دیں۔ تو اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جو تم یہاں پر ایمان کے ساتھ انکریج کیا جا رہا ہے خرچ کرنے پہ، کیونکہ آمینو باللہ ورسولہ کے بعد انفقوا، نفقہ کس کو بولتے ہیں؟ ایسی ٹنل کو جو دو طرف سے اوپن ہے، اور انفاق کیا ہے؟ اللہ خرچ کرنا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ایمان کے ساتھ جب اللہ پہ اور رسول پہ ایمان لائے دین یو ہیو ٹو اسپینڈ نو میٹر واٹ۔ اور پھر ہم سب کیا ہے جو بھی ہمارے پاس ہے نا ہم اس کو سمجھتے کہ یہ ہماری اونرشپ ہے، بٹ اونرشپ اپ ٹو واٹ ٹائم؟ only for few years, maybe till the time we are alive, isn't it? Look at the ayah number 7 we are doing Surah Al-Hadid. تو یہاں پر ایمان کے ساتھ بول رہے ہیں کہ اللہ اور رسول کے بعد تم خرچ کرو۔ تو جو بھی ہمارے پاس ہے ٹیمپرری ہے، فار ایور نہیں ہے یہ ہمارے پاس۔ تو اب جو بھی ہمارے پاس پراپرٹی ہے یا جو اپنے پاس مال ہے، پہلے اس سے پہلے کسی اور کے پاس تھا، اب ہمارے پاس ہے، ہماری ڈیتھ ہو جائیں گی کسی اور کے پاس ہوں گا، لیکن اس سے پہلے اگر ہم اسپینڈ کریں گے تو وی ول گیٹ دیٹ ریوارڈ اینڈ دیٹ ول بی ان دس ورلڈ اینڈ دا ہیئر آفٹر۔ جو بھی ہم اچھے عمل کر رہے ہیں، خرچ کر کے جا رہے ہیں فار دا کاز آف اللہ یا کوئی بات سکھا کے جا رہے ہیں، بٹ ہیئر انفقوا، یہاں پر خرچ کرنا مال کی بات ہو رہی، کوئی ایسی ٹینجبل فزیکل تھنگ اسپینڈنگ، اوکے، انٹینجبل بھی ہو سکتی لیکن بٹ ہیئر فزیکلی اٹس مینشن بیکاز اٹس ان دا تفسیر آلسو۔ اور انٹینجبل کیا ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ اب آپ کا ٹائم ہے، آپ کی انرجی ہے، آپ کے اسکلس ہے، وہ بھی کیا ہے آپ خرچ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد تم کیوں نہیں خرچ کرتے جب تم ایمان لائے اللہ اور رسول پہ اور تم پھر کووننٹ لیے؟ اگر تم سچے بیلیورز ہے تو کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمارا ایمان کا حصہ کیا ہے؟ اور یہاں پر بات ہو رہی صحابہ اکرام کی، تو ہمارے پاس جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، اور ہم اجرن کبیر کمانا چاہ رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اگر ہم اسپینڈ کریں گے فار دا سیک آف اللہ وی ول گیٹ ان دس ورلڈ اینڈ دا ہیئر آفٹر۔ مرنے کے بعد بھی کیا ہے جو آپ ایک خرچ کر کے گئے وہ آپ کے لیے کام آنے والا ہے۔ پھر آیت نمبر 8 میں بتایا جاتا ہے کہ تم کیوں نہیں خرچ کر رہے ہیں، اور یہ تمہارے ایمان کا حصہ ہے، اور پھر تم ایک کووننٹ لیے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم ایک عہد دیے تھے۔ آج ہم سورہ نمبر جو سورہ حدید کیے تھے یہ جز نمبر 27 میں ہے، 1 to آیہ نمبر 8، یہ مسبحات صورتوں میں سے ہے، اللہ کی پریز اور حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے اس میں، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے ہی طرف ہر چیز لوٹ کے جانے والی ہے، اور رات اور دن تبدیل اللہ کے حکم سے ہی ہوتی، اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید جاننے والا ہے۔ اور آیت نمبر 3 بہت اہم ہے، اگر کسی کو بھی اگر ایمان میں خلل ہے، ڈاؤٹ ہے، تو وہ جب ہم آیت پڑھیں گے وہ آپ کا جو بھی ڈاؤٹ ہے دور ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔